تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور ہم سب اپنے آپ کو واقعی میں بھول گئے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں جب آپ اپنے آپ کو بھولتے ہیں۔ سب سے بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو بھولتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے، انہوں نے اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دیا، اللہ کو پس پش ڈال دیا۔ دنیا میں سب سے پہلی سزا ان کو کیا ملے گی؟ کہ اللہ انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دے گا۔ ایسے ایسے یہ کام کریں گے جس سے ان کا نقصان ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آج تو اس کی آیت ایسے نظر آ رہی ہے نا، دنیا میں جس قوم نے اللہ کو بھلایا، من حیث القوم، وہ قوم اپنا بیڑا غرق کرنے لگی۔ من حیث القوم، قومی سطح پہ انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ غیر مسلم قوموں کی آپ ترقیاں تو دیکھ رہے ہیں، ان کی ناکامیاں نہیں دیکھ رہے کہ کن کن محاذوں پہ وہ بری طریقے سے ناکام ہیں۔ دیکھو ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی کا کرائیٹیریا یہ کہ وسائل کس کے پاس زیادہ ہیں۔ دیکھو کامیابی اسے نہیں کہتے، کامیابی ہے کہ وسائل کچھ بھی نہیں ہو پھر بھی کامیاب ہو آپ، اور ناکامی یہ ہے کہ وسائل کا ڈھیر لگا ہوا ہو پھر بھی آپ کیا ہو؟ ناکام۔ تو گورے کے وسائل کو مت دیکھو، وسائل کامیابی کے بہت ہیں مگر کامیاب نہیں ہیں، آخرت میں تو ہے ہی نہیں، دنیا میں بھی نہیں ہے۔ یہ غربت مہنگائی آپ یورپین اقوام پہ 4 دن کے لیے مسلط کر کے دیکھو، ہمارے ہاں کامیابی کے اسباب ہیں یا ناکامی کے؟ ہمارے کنٹری میں خاص طور پہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، سارے اسباب کیا ہیں؟ میڈیا پہ دیکھو، اخباروں میں دیکھو، بیڑا غرق پاکستان کا تباہ ہو گیا، اور مہنگائی 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 سنتے چلے جاؤ۔ کراچی میں آپ روڈوں پہ نکلو، روڈ نہیں ہے، گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، کتے ہی کتے، کتوں کی نسل اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے، اور جب بات کرو کہیں تو بھئی اینیمل لورز جو ہیں وہ اس کتوں کو مارنے کو پسند نہیں کرتے، اتنے کتے ہو گئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کل یہ کتے ہمیں کھونٹوں سے باندھ دیں کہ ہم زیادہ ہو گئے تم منورٹی میں آ گئے ہو، اب تم ہمیں کاٹا کرو گے۔ کتے ہی کتے ہر جگہ کی، کہیں بھی کوئی وہ لوگ بھی کتوں سے محبت کرتے ہیں، یورپ والے اتنا فری تو انہوں نے نہیں کرایا بھائی، ان کے یہاں بھی ایک تمیز سے کتے ہوتے ہیں، ان کی نسل بھی تمیز سے بڑھتی ہے۔ ہمارے یہاں تو کتوں کی مرضی سے ان کی نسل بڑھائی جا رہی ہے۔ جانوروں کی نسل پہ کنٹرول انسان کرے گا، انسانوں پہ کوئی کنٹرول، انسانوں پہ، انسانوں سے اوپر کی ذات وہ اللہ ہے، وہ اس کا کام ہے۔ آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ انسانوں کی نسل کو کنٹرول کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جبکہ وہ انسانوں کا کام نہیں ہے، وہ انسان سے اوپر کی ذات ہے جو اللہ ہے، اور جانوروں کو اللہ نے آپ کا تابع بنایا ہے، آپ کی مرضی سے ان کی تعداد بڑھے گی، اس پہ کنٹرول کیا ہے؟ ختم۔ کتنے لوگ یہاں ہڈیاں توڑ کے آئے ہیں، بیان میں بیٹھے ہوتے ہیں جی ٹانگ ٹوٹی، کیسے ٹوٹی؟ بائک پہ جا رہا تھا، کتے سے ٹکرا گیا۔ بہت ہو رہا ہے کراچی میں، کتے نے کاٹ لیا اور پاگل کتے نے کاٹ لیا، ٹیکے لگ رہے ہیں۔ مجال ہے گورنمنٹ کو کوئی ٹس سے مس ہو جائے اس بارے میں۔ جب بات کرو کہہ رہے ہیں باہر سے NGOs کی طرف سے پابندیاں ہیں، جو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ان کی طرف سے کیا ہیں؟ پابندیاں ہیں۔ تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم، میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس ناکامی کے سارے وسائل ہیں، پھر بھی خدا کی قسم اتنے ناکام نہیں ہیں، خوش ہیں۔ آپ کسی کو دیکھو نا بیٹھا ہوگا مہنگائی یہ وہ ایسے رو رہا ہوگا بیٹھ کے، 2 منٹ اخبار پڑھ کے ہوگا، وہ جو ٹینشن ہو رہی ہے وہ بھی کیا پڑھ کے ہوتی ہے؟ اخبار پڑھ کے یا ٹی وی دیکھ کے۔ جو ٹی وی نہیں دیکھ رہے، نیوز نہیں سن رہے، ان کو وہ ٹینشن بھی نہیں ہے، اور یہ بھی پورا دین نہیں ہے، پورا دین ہوتا زندگیوں میں تو جو بہت معمولی سی کچھ لوگوں کو ٹینشن ہے وہ بھی نہ ہوتی، کیونکہ صحابہ کرام کے پاس تو دنیاوی لحاظ سے اس سے زیادہ ناکامی کے اسباب تھے۔ 24 گھنٹے میں کھجور کھانے کو مل رہی ہے، وہاں کوئی معاشی ترقی کی بات کر سکتا تھا؟ ابے کیا ہو گیا؟ ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی بیماریوں میں گزری،
تو بتاؤ کامیابی کے اسباب ہیں یا ناکامی کے؟ ناکام دنیا کے لحاظ سے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ایوب علیہ السلام کامیاب تھے, کبھی ان کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی, کبھی بے صبری کا ایک جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلا. یعقوب علیہ السلام کا چہیتا بیٹا اللہ نے دنیا میں ان سے چھین لیا, ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے, پھر بھی کیا تھے؟ کامیاب. زبان سے ناشکری کا ایک جملہ بھی نہیں نکلا. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کامیابی کے اسباب اور وسائل کو لوگوں نے کامیابی سمجھنا شروع کر دیا ہے. یہ ایسے جیسے آپ کے پاس منزل تک پہنچنے کا راستہ ہو, اسی راستے کو آپ منزل سمجھنا شروع کر دیں. او بھائی اس راستے پہ چل کے منزل پہ پہنچے گا تو بھی اس کو راستہ کہیں گے. سمجھتا نہیں ہے بات کو, میرا خیال ہے جب پڑھے گا نہیں رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. ہم اسکول میں ہوتے تو یہ ڈائلاگ بولتے تھے, ٹیچر پڑھا رہے ہوتے تھے نا بچے کی سمجھ میں, ویسے بھی نہیں کراچی میں کسی کی سمجھ میں آتا, ٹیچر پڑھا ہی نہیں رہے ہوتے تو سمجھ میں آئے گا کہاں سے. لیکن اس زمانے میں پڑھاتے تھے, طلبہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, جتنی آج ہے. اب تو پڑھائی نہیں ہے تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا. ہمارے دور میں پڑھائی تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا. تو اس وقت ہم یہ کہتے تھے جب پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات کو. کیونکہ ہم نے مدرسوں میں پھر یہ اصول سیکھا کہ جو کل آپ کا سبق ہوگا نا, جو ٹیچر نے کل پڑھانا ہے, رات کو آپ نے اس کی اسٹڈی کر کے اس کو خود سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. کوشش کرنے کے بعد پھر ٹیچر جب اس کو ایکسپلین کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ نے رات کو اسٹڈی نہیں کی, دیکھا ہی نہیں ہے کل کیا سبق ہے, تو کل نہیں سمجھ میں آئے گا. تو اس پہ ہم کہتے تھے جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. آگے پھر اسی میں شعر مکمل کر دوں, بچہ سمجھدار ہے اس لیے گھر سے باہر ہے. اس زمانے میں بچوں کو خراب کرنے کے لیے یہ جملہ, جو گھر میں ہوتا ہے وہ سمجھدار نہیں, ایسی ڈائلاگ تھا یہ. تو اس زمانے میں بچوں کو اتنا ہی خراب کرتے تھے کہ بچہ سمجھدار ہے اس لیے گھر سے باہر ہے. تو دوست سمجھتا تھا گھر سے باہر رہنا سمجھداری ہے, وہ خراب ہو جاتا تھا. آج کل خراب کرنے کے لیے موبائل رکھے ہوئے بچوں نے, اسمارٹ فون رکھے ہوئے ہیں, وہ بچوں کو ویڈیوز لڑکیوں کی دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں اسکولوں میں بیٹھ کے, اور آپ سمجھ رہے ہو میرا بچہ سائنٹسٹ بننے کے لیے, اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکول گیا ہوا ہے.